12 سال کی عمر میں ایک اور معاملہ پیش آیا تھا، جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، پہلی مرتبہ جس جنگل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا بزنس مین کا، تاجروں کا، وہیں پر ایک گرجا تھا عیسائیوں کا. اس گرجا کی چھت پر ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، بحیرہ، جس کا لقب بحیرہ تھا، بیٹھا ہوا تھا. اچانک وہ دیکھتا ہے کہ یہ درخت جھک رہا ہے، یہ پہاڑ جھک رہے ہیں، یہ پیڑ پودے جھک رہے ہیں. اس نے دیکھا یہ چیزیں تو کسی عظیم انسان کے سامنے جھکتی ہیں. اس نے نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ پیڑ پودے درخت تعظیماً جھک رہے ہیں، اور 12 سال کا کوئی بچہ چلا رہا ہے، اس بچے کے سامنے جھکے چلے آ رہا ہے. گرجا سے نکلتا ہے، قافلے والوں سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ بستی میں، شہر میں. چلو آج تمہیں کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. بھوکے تو سب تھے ہی، کہنے لگے ٹھیک ہے بہت اچھا. جب کھانا بن گیا تو بحیرہ نے بلایا، سب لوگ آؤ. ابو طالب نے محمد سے کہا بھتیجے تم میرے سامان کے پاس بیٹھے رہو، یہ سامان ہے یہاں بیٹھے رہو، ہم لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں، کھانا کھا کے جب واپس آئیں گے تو تمہارا کھانا لیتے آئیں گے، تم یہاں کھا لینا، سامان کی حفاظت کرو، تم یہاں دیکھ ریکھ کرو. جب یہ لوگ کھانا کھانے وہاں پہنچتے ہیں گرجا میں، راہب کے گرجا میں، تو بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ سب آ گئے ہو، وہ بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے. کہاں؟ اس کو میں وہیں چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس. تو بحیرہ نے کیا کہا؟ تو آپ لوگ کیوں چلے آئے ہو؟ کہ آپ ہی نے تو دعوت کی ہے. تو بحیرہ کا جواب یہ تھا میں نے جو دعوت کی ہے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے، ورنہ یہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ جاتے اور آتے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بلایا. جس بچے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہوں اسی کو تم نہیں لایا، لے کے آؤ اس کو. لے کے آئے. محمد ابن عبداللہ آگئے. عمر کتنی؟ 12 سال. ہاتھ دھلا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں. سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بحیرہ صرف محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے. جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے سب لوگوں سے کہا جاؤ اب تم لوگ اپنے سامان کے پاس جاؤ. سب جب اپنے سامان کے پاس جانے لگے تو اس نے کہا ابو طالب تم رک جاؤ. ابو طالب کو روک لیا. اب ابو طالب کو روکنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا، بحیرہ نے اے ابو طالب یہ 12 سال کا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے کہا ابو طالب میں ایک بار اور پوچھوں گا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا. اے ابو طالب بڑی امیدوں کے ساتھ میں تم سے آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا. اے ابو طالب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا اے بحیرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بیٹا میرا ہے. بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب اب تم چلے جاؤ، اب تم سے مزید کوئی سوال کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے، جاؤ. ابو طالب نے جلدی سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر دروازے تک نکلے. جیسے ہی دروازے سے نکلنے والے ہوئے، دروازے کو کراس کر رہے تھے، بحیرہ نے للکار کے کہا اے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے. اے ابو طالب دوسرا جواب سنو، اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اے ابو طالب تیسری بات سنو، اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. اتنی سٹیک 3-4 باتیں جب بحیرہ نے کہی تو ابو طالب پلٹ گئے اور بحیرہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بحیرہ تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن میں اس بچے کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں تاکہ اس کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. میں باپ کی کبھی اس کو ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو مانتا ہوں. میرے بستر پر یہ سوتا ہے جبکہ میری سگی اولاد میرے بستر پر نہیں سو سکتی ہے. بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب یہ تمہارا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات،
جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا لیکن تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے پیڑ پودے درخت پہاڑ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تعظیماً اسی کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہوتا ہے، پیغمبر بننے والا ہوتا ہے، رسول بننے والا ہوتا ہے۔ آئے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر داخل مت کرنا، اس بچے کو شہر کی آبادی میں مت لے جانا، ورنہ یہودی اگر پہچان گئے اس کو اس کی خصلت سے جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے، میری قوم کے اندر آئے، آخری نبی یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ یہ 12 سال کا بچہ ہے، یہ آگے چل کے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ آگے چل کے سید العالمین بنے گا، یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بنے گا۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر مت لے جانا، اس کو واپس کر دو۔ اب سیرت کی کچھ کتابیں کہتی ہیں ابو طالب نے اس بچے کو واپس کر دیا، یعنی خود لے آئے، اور بعض کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ابو طالب خود تو نہیں آئے لیکن کسی کے ہاتھ سے انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں پہنچا دیا۔ یہ 12 سال کی عمر میں پہچان لیا گیا، بحیرہ نے پہچان لیا۔ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس بحیرہ نے اس بچے کو پہچانا تھا سب سے پہلے، اس بحیرہ کا نام تھا جرجیس۔ پوچھتے ہیں نا لوگ مولانا یہ جرجیس کے معنی کیا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے جرجیس کے معنی، میرے باپ سے پوچھو کہ نام کہاں سے رکھا۔ مولوی پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ جرجیس نام کہاں سے آیا۔ یہ جرجیس تھا اس بحیرہ کا نام۔ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے بحیرہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں لکھا، وہاں جرجیس نامی راہب رہتا تھا جس کا لقب تھا بحیرہ۔ سب سے پہلے جس نے پہچانا تو 12 سال کی عمر میں 2-3 باتیں ہو گئی۔ دادشو میں شکل پکچھ سے مادھوے ماسی مادھیم، یہ چیز تھوڑی سی وید کے اندر آئی ہے لیکن مجھے بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن چلیے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ دادشو میں شکل پکچھ سے مادھوے ماسی مادھیم، انتم رشی جب آئیں گے وہ مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو جنم لیں گے۔ ہندو دھرم کے اندر تاریخ تک بتائی گئی ہے، آخری نبی کی پیدائش کی تاریخ کب ہوگی، کس تاریخ میں پیدا ہوں گے؟ شکل پکش کے مادھو ماس کے شکل پکش میں 12 تاریخ کو آئیں گے۔ حالانکہ ہم لوگ مانتے ہیں 9 ربیع الاول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 عام الفیل ہاتھیوں کا پہلا سال اور 9 ربیع الاول۔ لیکن ہمارے ماننے سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش کتنی مانتا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ 2 تاریخیں مشہور ہیں آپ کی پیدائش کی، ایک تو 9 ربیع الاول اور ایک 12 ربیع الاول۔ 12 زیادہ مشہور ہوئی ہے، اتنی مشہور ہوئی کہ ہندو دھرم کی کتابوں تک میں 12 لکھا ہوا ہے۔ دادشو میں شکل پکچھ سے مادھوے ماسی مادھیم، مادھو ماس کے شکل پکش میں 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ جس کتاب کے اندر تاریخ پیدائش تک بتا دی جائے، آج ہندو بھائی اسی نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آخری نبی کل کی پیدائش کتنی؟ 12 تاریخ، 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے ایک ہی نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تاریخ بھی 12 بتائی جا رہی ہے اور جن کی پیاری سواری اونٹنی بتائی جا رہی ہے۔ اسٹرائس سے پرواہیرو بدھومنتو دیودشا، جو اونٹنی پر سفر کرے گا اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی، جس کی مان مریادہ پرتشٹھا عزت و سمان آسمان کی آکاش کی بلندیوں کو چھوئے گا، جو آکاش کی یاترا کرے گا یعنی معراج پہ جائے گا۔ سفر معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جو آسمان کا سفر کرے گا۔ بدھومنتو دیودشا، اور جس کی بیویوں کی تعداد 12 ہوگی، جس کی بیویوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12۔ لو، پیاری سواری اونٹ،
اور بیویاں کتنی ہوں گی؟ 12. 12 بیوی والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 100، کسی کی 99 تھیں، کسی کی 1000 تھیں. سلیمان علیہ السلام کی 99 اور داؤد علیہ السلام کی 1000. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر تو آیا ہے، ہاجرہ اور سارہ. اور یہودیوں کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 3 بیویوں کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو 3 والی 2 والی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ ایک بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ صلیب پہ لٹکا دیے گئے. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو ان کی ایک بھی نہیں تھی. لیکن آخری نبی کی کتنی ہوں گی؟ 12. تو اب ہندو بھائیوں کو 2 والی 1000 والی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ان کو مطلب ہونا چاہیے کہ آخری نبی کی کتنی ہوں گی؟ 12. تو 12 بیوی والا دیکھیں کون ہے؟ ہندو دھرم کے اندر 12 بیوی والا کوئی نہیں. ہاں، سب سے زیادہ اگر بیویاں کسی کی تھیں تو کرشن جی کی تھیں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت میں تو آپ تعجب کریں گے، ان کی پتنیوں کی تعداد 16,108. اگر ایک ایک دن بھی ایک ایک بیوی کے پاس جاتے ہوں گے تو 365 دن میں 300 بیوی، 365 تک. اب بتائیے 16,000 کے پاس جانے میں وقت لگے گا نا. کتنی تھی؟ 16,108. اور انڈیا میں رہ کے بولتا ہوں میں یہ بات، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح ملیشیا میں نہیں ہوں، میں انڈیا میں ہوں. اگر ایسے نہیں دیکھ رہے ہو آپ تو کیس کر کے دیکھ لینا، ہم تمہاری کتاب عدالت میں لے کے پہنچ کے دکھا دیں گے. بھیا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ تمہاری کتاب میں لکھا مہابھارت میں 16,108. اس پر کسی نے گانا بھی بنایا، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا. 16,108. مجھے ان سے بھی مطلب نہیں، 16,108 ان سے بھی مطلب نہیں ہے. ہمیں 12 بیوی والے سے مطلب ہے. وہ آخری نبی ہوگا، یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 12 بیوی والا. تو 12 بیوی والے صرف ایک ہی تھے، اور وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی 12 بیویاں تھیں، اور 12 بیویوں کی گنتی آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا، وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، نام لکھ کے بتا دے گا. یہ 12 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اسپشٹ کہہ دیا گیا 12 بیوی والا، اس کی 12 بیوی ہوں گی. اور خوبصورتی کتنی ہوگی؟ ایک ایک چیز کا ذکر ہے.